السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں اردو کاظمی اور ہمارے ساتھ ہیں وسیم الطاف صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ۔ بہت مہربانی جی، آپ نے انوائٹ کیا۔ سر آج بات ہم کریں گے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ایران اور اسرائیل امریکہ جو وار چل رہی ہے جس میں کئی گلف کنٹریز کو بھی اٹیک کیا گیا ہے، اس کے بارے میں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 5 دن کے لیے جو ہے وہ اٹیک بند کیے جائیں گے اور ایران پر اٹیک نہیں ہوگا، لیکن تہران کی طرف سے اس بات کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ کلیم جو ہے یہ فیک ہے جو ٹرمپ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کسی امپورٹنٹ ایرانین جو ہے ان سے بات ہوئی ہے، لیکن میں نام نہیں بتا رہا ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ اس قسم کے کلیم بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ سر جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وائٹ ہاؤس میں بات کی گئی ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے۔ یہ بھی نیوز جو ہے اس وقت پاکستان کے ٹی وی چینلز پر بھی بتائی جا رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو کلیم کا فیک ہونا، ٹرمپ کا کہنا کہ 5 دن کے لیے رک جائیں گے، پھر پاکستان سے کیوں بات کی جا رہی ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے؟ پاکستان میں جو فیلڈ مارشل صاحب ہے ان سے بات کرنے کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، 28 فروری سے جنگ شروع ہوئی تھی، اس وقت سے لے کے اب تک بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور اس میں ایجپٹ بھی ہے، اس میں کچھ گلف کنٹریز بھی ہیں اور پاکستان بھی ہے جو کہ ایکٹیولی انوالوڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے اور یہ جو ایک جنگ ہے جو کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو رائٹرز کی خبر یہ ہے، اور ایون وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستانی جو سپوکس پرسن ہے فورن آفس کے، انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہے، اندرابی صاحب نے، کہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ایرانین جو اسمبلی ہے، ان کی قومی اسمبلی، اس کے جو اسپیکر ہیں محمد قلیباف، وہ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ باقاعدہ طور پہ نیگوسیشنز ہوں گی۔ نیکسٹ ویک وہ لوگ آ رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ان کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو اٹیک کریں گے، ہٹ کریں گے، جس سے کہ پھر ایران اندھیرے میں ڈوب جائے گا، بجلی نہیں ہوگی تو پھر پانی بھی نہیں ہوگا اور پھر عام زندگی بھی نہیں چل سکے گی۔ انہوں نے وہ اپنے جو ان کی ایک انہوں نے اناؤنس کیا تھا جی کہ وہ ودن 48 آورس وہ شروع کر دیں گے یہ ایئر اٹیکس پاور پلانٹس پہ، وہ بھی انہوں نے 5 دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے وہ، اور غالباً اسی وجہ سے یہ کیا ہے کیونکہ کچھ نیگوسیشنز ہونے جا رہی ہیں۔ جی آرزو۔ سر ان کو کیا لگ رہا تھا اگر یہ پاور پلانٹس کو وہ ہٹ کریں گے تو ایران چپ بیٹھے گا؟ ابھی تک ایران نے جو ٹف ٹائم ان کو دیا ہے امریکہ کو، اس کا تو کوئی خواب و خیال میں بھی شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ کسی امریکن نے تو کیا، کسی اور کنٹری سے بھی کسی کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ ایران ایسے ڈٹ جائے گا، ایران اس طرح سے رسپونڈ کرے گا۔ تو اب یہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے ایران چھوٹی کنٹری ہے، آپ ایران کو جو بھی کر دیں گے، ڈیمیج کر دیں گے، لیکن خود کے اوپر بھی تو ڈیمیجز آ رہے ہیں، اسرائیل پر بھی اور امریکہ پہ بھی۔ تو کیا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان سے بات کر کے اور پاکستان کو کیا ایران کی طرف بھیجیں گے کہ کچھ اس وار کو روکا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو ایران کا جو رسپانس آیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور کاؤنٹر اٹیکس کیے ہیں اسرائیل کے اوپر اور گلف کنٹریز کے اوپر، غالباً یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس نے کہ امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ٹاکنگ ٹرمز پہ آئے اور اس مسئلے کا کوئی دوسرا بہتر حل نکالا جا سکے۔ تو اب ایران نے تو کہا تھا کہ اگر ہمارے پاور پلانٹس کو ہٹ کیا گیا تو ہم ہی جو گلف کنٹریز کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ہٹ کریں گے، اور ان کے جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ساتھ، یعنی وہ جو سمندر کا پانی ہے اس کو وہ ڈرنکنگ واٹر بناتے ہیں اور ان کی لائف لائن ہے وہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر قطر اور سعودی عرب اور یو اے ای کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ایران ہٹ کرتا ہے اور ڈی سیلینیشن پلانٹس تباہ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس تو پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا۔
تو اس لیے ان کی طرف سے بھی ایک پریشر ہے. پھر باقی کچھ ملک نیگوسیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور ہوپ فلی کچھ اس کا بہتر حل نکل آئے گا. جی لیکن سر پاکستان کس مشکل میں؟ اس لیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے ایران کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران تو کسی کو نہیں چھوڑ رہا جو امریکہ کے ساتھ ہے. لیکن یہ دو کشتیوں کے سوار جو ہم بنے ہوئے ہیں، اس میں سے ہم نکل پائیں گے یا کہیں نہ کہیں آپ کو ہماری کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بہت ہی نازک اس وقت حالات ہیں پاکستان کے لیے. نازک صورتحال ہے، جیسے کہا جاتا ہے، ہمارے اکثر علماء کرام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو نازک صورتحال تو ہے جی، بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی ہم نہیں بگاڑ سکتے، ہم سعودیہ کے ساتھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ سعودیہ سے ہم پیسے لیتے ہیں، امریکہ سے ہم اکوپمنٹ لیتے ہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے، اور ہم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا افورڈ کر سکتے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس نے ہماری پوزیشن کو بڑا ایک کہہ لیں کہ ریزر ایج کے اوپر ہم چل رہے ہیں. لیکن اگر یہ جو ہم پاکستان ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جنگ رک جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک سفارتی فتح ہوگی پاکستان کے لیے، اگر یہ معاملہ جو ہے یہ رک جاتا ہے یہاں پہ اور مزید ایسکلیٹ نہیں کرتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیکسٹ ویک وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد کیا نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور کن ٹرمز کے اوپر سیز فائر ہوتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. تو لیکن فی الحال واقعی ہماری پوزیشن کمزور ہے کافی. جی سر ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے کہنے سے جنگ رک جائے گی؟ ہم تو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لڑائی کو روک نہیں پا رہے ہیں، تو ہم دوسروں کی کیسے کریں گے جب ہم اپنی خود کی لڑائی کو جو ہے وہ روکنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے اپنی جو ہماری لڑائی ہے نا، وہ ہم اس وجہ سے نہیں روک پا رہے افغانستان کے ساتھ، یا ایون انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس میں پاکستان کے سٹیکس انوالوڈ ہیں، کافی ہائی سٹیکس ہیں. اور وہ لوگ جو کہ ایک ڈیسائسو رول پلے کر سکتے ہیں، ان کی بہت سی ریزرویشنز بھی ہیں اس حوالے سے. لیکن ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ مختلف ہے. وہاں پہ ہماری فتح اسی میں ہے کہ دونوں کو ناراض کیے بغیر ہم دونوں کا جو ایک مسئلہ ہے اس کو حل کروا دیں. مطلب افغانستان کو ناراض کرنے سے ہمیں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، انڈیا کو ناراض کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے خیال میں. لیکن اگر ہم ایران کو فنڈ کر دیتے ہیں، یا امریکہ کو فنڈ کر دیتے ہیں، یا سعودی عربیہ کو کر دیتے ہیں، گلف سٹیٹس کو کر دیتے ہیں، تو اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے پاکستان کے اوپر، جو کہ بہت حد تک ڈپینڈنٹ ہیں ان ملکوں کے اوپر. ہم سعودیہ پہ اور امریکہ پہ، یو اے ای پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ہم ایران کے ساتھ بھی بگاڑنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو نیکسٹ ڈور نیبر ہے ہمارا، ادروائز ہماری یہ جو سرحد ہے ایران والی، یہ بھی غیر محفوظ ہو جائے گی. اور اگر ایران ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو ہمارا بلوچستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا اس سے، کیونکہ دونوں طرف وہ بلوچ جو ہیں وہ اپنی خود مختاری کے لیے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی. تو اگر یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. ہم نے پھر اس کا مطلب ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے علاوہ ہم یہ بارڈر بھی ہم سنبھالتے پھریں گے. جی سر آخر ہمیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ کئی لوگ جو یہاں بات کرتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر دے گا؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عبدل باسط صاحب جو ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر امریکہ نے پاکستان پہ اٹیک کیا تو ہم بھارت پہ اٹیک کر دیں گے. اب یہ بات کئی لوگ حیران ہو رہے ہیں میرے سمیت کہ اگر تو ہم اٹیک ہی کیوں کرے گا، لیکن اگر اٹیک کر دے گا
تو ہم جا کر امریکہ کو یا اسرائیل پہ اٹیک نہیں کریں گے, ہم جا کے بھارت پہ اٹیک کر دیں گے. اس چیز کو ان کی وجہ سے بہت سے پاکستانیوں نے بھی سوشل میڈیا پر کئی جگہ کرٹیسائز کیا ہے کہ بھائی یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہوا کیا ان کو. اصل میں یہ سیکرٹری خارجہ بننا چاہتے تھے, یہ نہیں بن سکے, اور اس وقت سے نا یہ ان کا جو دماغی توازن ہے وہ درست نہیں ہے. یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب شکلیں بناتے ہیں, اور مطلب ایک نارمل آدمی کی طرح بیہیو نہیں کر رہے. اب نارمل ان کا بیہیویئر نظر آتا ہے, اور باتیں بھی اب نارمل کرتے ہیں. کہ پہلی بات یہ کہ امریکہ کیوں اٹیک کرے گا پاکستان پہ, اور اگر امریکہ بالفرض کرتا ہے کسی وجہ سے, لیٹس ایزیوم, تو پھر ہم انڈیا پہ کیوں اٹیک کریں گے؟ ہم امریکہ پہ کیوں نہیں جواباً اٹیک کریں گے؟ انڈیا پہ ہم کیوں کریں گے؟ کس وجہ سے کریں گے؟ جو سامنے بیٹھی تھی ان کے اینکر, وہ بھی بہت ہی عقل مند لگ رہی تھی. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں گے, تو وہ فوراً انہوں نے بھارت کا نام لیا اور انہوں انہوں نے نے کہا کرنا بھی چاہیے. انہوں نے کہا جی انڈیا پہ اٹیک کریں گے, تو وہ کہتی ہیں وہ پتہ نہیں کون ہے, وہ کس کی سفارش پہ آئی ہے وہ لڑکی, ہاں جی کرنا بھی چاہیے. اس کے کہ ایک بندہ ایک لایانی اور لغو بات کر رہا ہے, آپ اس کو کریکٹ کریں یا اس سے کاؤنٹر کوشچن کریں. سوال یہ بنتا ہے کہ فرض کریں پاکستان انڈیا پہ اٹیک کر دیتا ہے, نیوکلیر اٹیک, تو کیا انڈیا جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہے گا وہاں پہ؟ انڈیا کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی دونوں کے پاس ہے, انڈیا کے پاس بھی ہے, پاکستان کے پاس بھی ہے. انڈیا نے کہا ہوا ہے جی کہ ہم فرسٹ یوز آف نیوکلیر ویپنز نہیں کریں گے, انہوں نے اوپنلی کہا ہوا ہے. پاکستان نے یہ نہیں کہا ہوا. لیکن اگر پاکستان استعمال کرتا ہے ایک نیوکلیر ویپن, تو پھر انڈیا ڈیفینیٹلی رسپونڈ تو کرے گا. تو یہ لوگ اس طرح کی چیزیں سوچتے نہیں ہیں. حالانکہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ عام طور پہ جرنیل کرتے ہیں. ڈپلومیٹس ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. وہ جنگیں رکواتے ہیں, وہ جنگیں کرتے نہیں ہیں, وہ جنگجویانہ باتیں کرتے نہیں ہیں. وہ مسائل کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ کس طرح کا ڈپلومیٹ ہے؟ یہ کوئی, میرا خیال ہے یہ سر یہ بھی پرچی والے ڈپلومیٹ تو نہیں ہیں کہیں, یہ پرچی والا ہے. یہ اپنی لائلٹی جو ہے نا وہ دکھانا چاہ رہا ہے کسی کو کہ بھئی میں بڑا لائل ہوں اور میں بڑا اینٹی انڈیا ہوں, تو میرا ذرا خیال رکھنا, آئندہ کبھی کوئی ویکینسی خالی ہو کہیں پہ تو مجھے لگا دینا وہاں پہ, کیونکہ میں تمہارا بڑا وفادار ہوں. تو وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ. لیکن وہ بہت سٹرونگ بیک لیش آیا ہے ہمارے پورے میڈیا پہ. میں نے بھی اس پہ لکھا ہے, رؤف کلاسرا نے لکھا ہے, اور جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ڈپلومیٹ ہے؟ یہ کوئی مسخرہ ہے؟ یہ کوئی شیطان ہے؟ یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک نیوکلیر ویپن کیا ہوتا ہے اور اس سے کتنی تباہی پھیلتی ہے, اور اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کی جو اس کا جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ تو ہماری اپنی زمین پہ بھی آئیں گے. وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا اس شخص کو کس طرح آدمی ہے یہ, اور یہ ڈپلومیٹ رہا ہے. یعنی اس طرح کے لوگ ہمارے پالیسی میکرز رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ, یعنی سوری ٹو سے, لیکن یہ شخص جو ہے یہ ایک چپڑاسی بننے کا بھی اہل نہیں ہے, اور یہ ایک ایمبیسڈر رہا ہے, ہائی کمشنر رہا ہے, اور یہ اس کا نام چل رہا تھا کہ اس کو فورن سیکرٹری بنا دیا جائے, پھر نہیں بنایا گیا. تو وہ بڑا اس کے اندر غم و غصہ ہے کہ بھائی مجھے کیوں نہیں بنایا گیا. جی آرزو. بڑا افسوس ہے سر, کیونکہ 2 دن سے لگاتار انڈیا میں یہ بات چل رہی ہے, انڈین میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے, اور پاکستان تو بہت پاکستان کی طرف سے سنا جا رہا تھا کہ کوشش ہے کہ ٹرمز ٹھیک ہوں تاکہ ٹریڈ وغیرہ کھولی جا سکے. لیکن جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو دوسری طرف سے بھی ظاہر ہے کہ وہی رسپانس آئے گا. آپ جس زبان میں بات کریں گے وہ اسی زبان میں آپ کو جواب دیں گے. تو انہوں نے تو جو کہتے ہیں معاملہ جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کسی نے کوشش کی اور ٹریڈ کی یا کسی چیز کی, وہ انہوں نے ایک بار پھر انہوں نے اس کا کہہ لیجیے کہ ڈبہ گول کر دیا یا بیڑا گرک کر دیا. نہیں, میرا خیال ہے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے, کوئی اس کی اتنی اہمیت ہے بھی نہیں ہے, کوئی اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتا, اور کوئی اس کی بات کو میرا خیال ہے اتنی کوئی اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
بات کر رہا ہے وہ اس نے کوئی آفیشیل پالیسی تو نہیں نا اس نے بتائی، اس نے تو اپنا ذاتی اپنی جو اب نارمیلٹی تھی وہ اس نے ظاہر کی ہے، اس نے یہ بتایا کہ وہ خود کیا ہے وہ. تو چلے میرا یہ خیال اچھی بات ہے جی. جی نہیں سر، یہ اچھی بات ہے اگر ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے، خاص طور پہ پاکستان میں. لیکن نہیں سر اگر ہم لاسٹ میں پھر ایک بار پھر ہم گلف کنٹریز کی بات کریں، کئی گلف کنٹریز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، کلیم ہے، کہاں تک صحیح ہے پتہ نہیں، کہ انہوں نے امریکہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ان کی جو ہے کہہ لیجیے ایئر بیس وغیرہ جو ہے اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گلف کنٹریز ایران کے خلاف اس طرح کا کوئی سٹیپ لے سکتی ہیں کہ وہ امریکہ کو اپنے یہاں سے اٹیک کرنے کے لیے پرمیشن دے دیں؟ دیکھیے جی، یہ اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے، کیونکہ اگر جو گلف کنٹریز کی بیسز ہیں وہ امریکہ استعمال کرے گا تو پھر ایران کو یہ رائٹ مل جائے گا کہ وہ ان پہ ڈائریکٹلی اٹیک کرے. اور اگر وہ آل آؤٹ وار شروع ہو جاتی ہے، ابھی آل آؤٹ وار اس طرح سے نہیں ہے، اگر آل آؤٹ وار شروع ہو جاتی ہے، کل کو ایک گراؤنڈ پہ بھی بوٹس آ جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ایک گراؤنڈ offensive بھی لانچ ہوتا ہے، ایران کی طرف سے ریٹیلیشن آتی ہے، تو اس جنگ کا دائرہ پھیل جائے گا. اور سب سے زیادہ جو ولنریبل ہیں وہ یہ گلف کنٹریز ہیں، جو کہ بہت قریب ہیں ایران سے، اور ایران نے تو ڈائریکٹلی ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اگر ان کے صرف ڈی سیلینیشن پلانٹس ہی اڑ جاتے ہیں یا پاور پلانٹس اڑ جاتے ہیں تو ان کا تو سروائیول کا مسئلہ بن جائے گا. یہ تو پتہ نہیں سروائیو کیسے کریں گے، کیونکہ یہ جو پاور پلانٹس ہیں، یہ ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، یہ کوئی آپ ان کو دنوں میں آپ ان کو ری بلڈ نہیں کر سکتے، یہ بڑا لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے. تو یہاں تو لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملے گا، سروائیول مسئلہ بن جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے ان کو امریکہ کو کیا ہونا ہے، امریکہ تو اتنی دور ہے، امریکہ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، امریکہ تو اپنے آپ کو بچا لے گا، اپنی فوج کو بچا لے گا. لیکن یہ تو بالکل آپ دیکھیے کہ اگر ڈائریکٹ ان کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے ایران کے ساتھ تو پھر تو یہ تباہی ہوگی ان کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا سوچ سمجھ کے انوالو ہونا چاہیے اس جنگ میں، کیونکہ یہ جنگ ان کے لیے تباہی لے کے آئے گی سب سے زیادہ. جی آرزو. اور دوسری طرف سر اس قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ شاید ایران کی پاکستان مدد کر رہا ہے میزائلز وغیرہ میں اور دوسری چیزوں میں. کیا پاکستان ایسا کر سکتا ہے اور آپ کے خیال سے کیا کرے گا؟ میرا خیال نہیں کہ پاکستان ایران کی کوئی مدد کر رہا ہے اس طرح سے، کیونکہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. سعودیہ سے ہم پیسے لیتے ہیں، سعودیہ سے ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آئل لیتے ہیں، سعودیہ نے ہمارے اسٹیٹ بینک میں $5 ارب رکھوائے ہوئے ہیں. ہم کیوں سعودیہ سے پنگا لیں گے؟ ہم امریکہ سے کیوں لیں گے پنگا، جس کے ہماری سب سے جو میجر ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ جاتی ہیں، ہماری ساری ٹیکسٹائل کی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ جاتی ہیں. اور امریکہ سے ہم ملٹری اکوپمنٹ لیتے ہیں، ہماری ایک فوج کی اور پینٹاگون کی ایک کلوز ایسوسیشن ہے، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایران کو سپورٹ کریں اور باقی سب کو ناراض کر دیں. جی بالکل سر، اور یقیناً ان کو سوچ سمجھ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی پالیسیز بنانی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف سعودی عربیہ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے ڈیفنس پیکٹ کر رکھا ہے، تو اگر یہ ایران کی طرف جاتے ہیں تو سعودیہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر سعودیہ کی طرف جائیں گے تو ایران. لیکن اس تمام بیچ میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ مل پا رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن خاصی کمزور ہو گئی ہے، بلکہ ابھی انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو یہ پیٹ ہیگسٹ نے کہا تھا کہ جنگ شروع کرو. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ بلکہ آج میں نے فیس بک پہ وہ شیئر بھی کی ہے وہ ویڈیو، ہاں اس کو باقاعدہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں. صحیح. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن خاصی آکورڈ ہے اس وقت، ہاں کہ بھئی آپ نے کیا آبجیکٹو اچیو کیا ہے اب تک، سوائے اس کے کہ اسرائیل کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، گلف کنٹریز پہ حملے ہو رہے ہیں،
آئل کی جو ترسیل ہے وہ نہیں ہو پا رہی، انفلیشن ہو رہی ہے ملکوں میں، آئل کی شارٹیج کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں اور مہنگائی بے پناہ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اب تک نتائج نکلے ہیں. ایران کی رجیم تو ابھی تک انٹیکٹ ہے اور ان کی جو آرمی ہے اور ان کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ بھی ایز سچ انٹیکٹ ہیں، اور کوئی ایران کے اندر ایز سچ کوئی ریوولٹ بھی نہیں نظر آئی کہ ایک دم لوگ باہر سڑکوں پہ نکل کچھ آئے، نہیں. ہاں وہ بھی نہیں ہوا. اور امریکہ کے 4 جہاز بھی تباہ ہو گئے اور ان کے کافی 14-15 ان کی سروس پرسنس جو ہیں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ سارا کچھ ابھی تک تو کوئی ایسی کوئی ٹینجیبل ریزلٹس ابھی تک نہیں آئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہے جی کہ میں نے جنگ جیت لی ہے. بالکل. 2 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ایران کو ختم کر دیا ہے، اور تیسری دفعہ انہوں نے کہا جی کہ یہ یورپین کنٹریز ہماری ہیلپ نہیں کر سکتے کر رہے. چاہیے اب جب آپ نے جنگ جیت لی ہے تو پھر آپ ہیلپ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن سر ڈیفینیٹلی ایران ایک چھوٹی کنٹری ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت وہ جیسے جنرل بخشی کہا کرتے نا کہ امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے. امریکہ نے سوچا تھا یہ بڑا کوئی آسان ٹارگٹ ہے اور میں جی 2 دن میں وہاں سے بمباری کر کے اور نکل جاؤں گا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا. اور میرے خیال سے جو ہے وہ امریکہ نہ صرف ٹرمپ کو بلکہ پورے امریکن سسٹم کو جو ہے ایران نے ہلا کر رکھ دیا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.